بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدهري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات خدا سبحان کا ہزار شکر کے اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ اب تمام حاضرین کو، بانی مجلس کو، منتظمین کو، ناظرین منبر، اب سب حاضرین کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ انہی ایام کی مناسبت سے جو کہ صدیق کبریٰ کی شہادت کے ایام کا آغاز ہے، تو میں نے سورہ مبارک نور کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کی وجہ سے سورہ کو سورہ نور کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد ذات خدا سبحان کے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاقچہ، چراغدان، وہ جگہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر چراغ کو معلق کر دیا جائے، آویزاں کر دیا جائے، چھت کے ساتھ لٹکا دیا جائے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ اور اگر کسی دیوار میں محراب نما آلے میں اس چراغ کو رکھا جائے تو جس جگہ اس چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں۔
جیسے وہ اس دربار میں آتے ہوئے میں نے دیواروں میں وہ مقامات دیکھے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، پھر یہ چراغ زجاجہ آبگینہ حبا، وہ باریک اور نازک اور لطیف شیشہ جسے ہم چراغ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، معمون رہے. یہ دیر تک جلتا ہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے. اس شیشے کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے. پھر فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ، یہ شیشہ کوکب دری کی مانند فروزان، کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا. یہ شیشہ جسے اللہ نے اس چراغ پر رکھا، یہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند جگمگا. اس کی روشنی کہاں سے ہے، اس کی چمک کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ سہیوال میں، اکاڑا میں، تھوڑا آگے لاہور میں، یا کسی اور شہر میں؟ فرمایا نہ، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. یکاد زیتھہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، رس، نچوڑ، حرف، اسارہ، اس کا سلالہ، اس کا جوہر شعلہور ہو جائے، جگمگا ہو، لیکن اسے جلنے کے لیے، وہ روشن ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ کو اس سے مس بھی نہ کیا جائے. اور پھر نور کا یہ سلسلہ یہاں پہنچ کر رکتا نہیں، اس زید تک، اس جوہر تک پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل باتوں کو، ان عالی ترین حقائق کو، ان بالا ترین معارف کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر چند مرتبہ اس مقام پر، اس شہر میں، اس دربار میں پہلے حاضر ہونے کا موقع نہ ملا ہوتا اور آپ کی عمدہ سماعتوں سے مجھے آشنائی نہ ہو، تو میں کبھی اس مشکل آیت کو آپ کے سامنے تلاوت نہ کرتا. آپ کی خوبصورت سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اور انتہائی اختصاص سے کام لیتے ہوئے صرف اجمالی طور پر اس آیت کا مفہوم اور پھر مصداق کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. جائیں ڈھونڈے جتنی بھی تفاسیر عربی میں، فارسی میں، اردو میں، دوسری زبانوں میں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیے، جا کے ڈھونڈیے، سرچ کیجیے. یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کے ہاتھوں میں، جن جن افراد نے، سینکڑوں کی تعداد میں، آپ جا کے دیکھیے، یوٹیوب پہ دیکھیے،
لوگوں نے اس آیت سے متعلق گفتگو کی لیکن الجھے ہوئے، پریشان ہیں، ششدر ہیں، حیران ہیں، خود بھی الجھے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی الجھا۔ نور کا معنی کیا کریں؟ اگر نور کا معنی کیا تو مصباح کا معنی کیا کریں؟ مشکات کا معنی کیا کریں؟ مشکات سے کیا مراد ہے؟ اگر مشکات سے مراد کو تعین کریں تو پھر زجاجہ سے مراد کیا ہے؟ نور علی نور سے مراد کیا ہے؟ زید سے کیا مراد ہے؟ ایک سرا پکڑتے ہیں تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے، دوسرا سرا پکڑتے ہیں تو تیسرا سرا چھوٹ جاتا ہے۔ اگر اہل بیت رسول سے ہٹ کر کسی نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو قیامت تک اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا۔ اور بس ایک جملہ عرض کروں، باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اس آیت کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اس آیت میں پروردگار نے جو زجاجہ کا لفظ استعمال کیا، اس مصباح سے مراد کیا ہے، زید سے مراد کیا ہے، نور علی نور سے مراد کیا ہے، لفظ مصباح 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس سے مراد کیا ہے، لفظ زجاجہ 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس سے مراد کیا ہے، لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ کیوں پروردگار نے اپنے نور کی تشبیہ اور مثال چراغ سے نہیں دی، فرمایا مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے۔ مشکات وہ طاقچہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے، اس لیے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مشکات سے مراد میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس آیت میں مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام ہے، اور اس آیت میں زجاجہ سے مراد، شیشے سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ وہ شیشہ جو اس چراغ نبوت کو آندھیوں سے بچائے ہوئے، حوادث سے بچائے ہوئے، اگر چراغ نبوت اور چراغ رسالت قیامت تک فروزاں ہے، جگمگا رہا ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے، تو علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کی وجہ سے۔ اور پھر جو فرمایا یکادو زیتھا یضیء قریب ہے، یہاں پروردگار مستقبل قریب کی بات کر رہے ہیں، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر شعلہور ہو جائے۔ یہ عاشورہ کو بیان کر رہے ہیں، کربلا کو بیان کر رہے ہیں، حسین ابن علی کی شہادت کو بیان کر رہا ہے، لیکن نور کا یہ سلسلہ ذات حسین ابن علی پر پہنچ کر رک نہیں رہا، بلکہ پروردگار نے فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا نور علی نور، یعنی امام بعد امام، امام ایک امام کے بعد دوسرا امام۔ حسین ابن علی کی نسل سے آنے والے یہ 9 امام ہیں۔ بس میرے عزیزو، رک کر آج کی حد تک صرف ابتدائی مفہوم نور سے مراد کیا ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں جو نور کا معنی کیا گیا الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، یہ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ یہ لغت میں جو ڈکشنری میں آپ معنی دیکھتے ہیں، نور وہ منتشر روشنی جو اجسام کی تشخیص میں بشر کی ممد و معاون ہے۔ آپ اس نور کی وجہ سے اگر اندھیرا ہے، اجسام کو تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے، اس منتشر روشنی کی وجہ سے اجسام کو تشخیص دیتے ہیں۔ اگر فلسفے میں چلے جائیں تو فلسفہ میں جو نور کی تعریف کی گئی ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ، اور حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے جو نور کا مفہوم بیان کیا، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ سب کو نور کی ضرورت ہے لیکن خود نور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اب بھی کسی کے ذہن میں نور کا مفہوم نہ پہنچا ہو تو پھر آئیے خلیل بن احمد فراہیدی، وہ عظیم الشان شخصیت جن کا تعلق میرے مکتب سے نہیں، جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت عربی زبان میں جتنی بھی لغتیں ہیں، جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، جیسے لسان العرب ہے، فقہ اللغہ ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجموع البحرین ہے، منجد ہے، تمام کی تمام لغات، تمام کی
تمام ڈکشنریاں جس ڈکشنری اور لغت کو دیکھ کر لکھی گئی عربی زبان کی پہلی جامع ترین لغت اسے خلیل بصری نے لکھا، جو سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد خلیل بن احمد فراہیدی جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لغت کی عربی زبان کی پہلی ڈکشنری لکھی جس کا نام کتاب العین ہے۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی خلیل بصری ان کا ایک معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، کیا؟ علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل۔ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ اے خلیل بصری آپ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات کا اگر کوئی وزن کرنا چاہے، اگر برادران اہل تسنن تشریف فرمائے کسی سنی عالم سے، خواہ وہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اسی طرح سے حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، کسی بھی اہل سنت عالم سے، دانشور سے پوچھیں، سوال کریں کہ آپ کسے اپنا امام مانتے ہو، تو اگر وہ آگاہ ہے، با بصیرت ہے، تو آپ سے پلٹ کر سوال پوچھے گا کہ کس چیز میں پوچھ رہے ہو؟ ظاہر کہ ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہے۔ اگر فقہ میں بات ہو، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیان تک، تو 56 فقہ کی کتابیں ہیں، یہ 56 کتابیں جن میں لاکھوں احکام حلال و حرام بیان کیا گیا۔ ان 56 کتابوں میں فقہ میں امام الگ ہے، اہل تسنن یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں۔ اس میں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، مالک ابن انس ہیں، امام شافعی ہیں۔ یہ 4 ائمہ امام ابو حنیفہ، مالک ابن انس اور اس طرح سے امام شافعی اور احمد ابن حنبل۔ اور اگر اہل تسنن میں سے کسی عالم سے پوچھیں کہ آپ کا حدیث میں امام کون ہے، تو اب امام بدل جائے گا، یا وہ امام اسماعیل بخاری کی اتباع کرتے ہیں، یا امام مسلم بن حجاج کی، یا علی متقی ہندی کی، اس طرح سے باقی ائمہ بدل جائیں گے۔ اور اگر آپ اہل تسنن سے پوچھیں کہ اصول دین میں کسے امام مانتے ہو، تو دنیا کے تمام اہل تسنن یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہے۔ اب وزن کیجئے گا اور سمجھیے گا، یہ جو خلیل بصری نے بولے متقیان کے متعلق کہا کہ علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے، اس جملے کے وزن کو محسوس کیجئے گا۔ میری آج کی تمام گفتگو اس ایک جملے پر کھڑی ہے، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر شعبہ حیات میں امام ہے۔ جب لوگوں کے اعتراضات شروع ہوئے، علماء نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہتے ہیں، تو خلیل بصری نے، خلیل بن احمد فراہیدی نے اپنی لغت میں کتاب العین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر جواب دیا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اے خلیل بصری مت دلیل علی ان علی، یہ نور کا معنی بیان ہو رہا ہے، اے خلیل بصری مت دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ تو کیا جواب دیا کہ لأننا افتقار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل۔ کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، علی کی حیات طیبہ کے 63 سالوں کا مطالعہ کیا، تو میں نے کائنات کے تمام افراد کو علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا ہے، اور خود علی ابن ابی طالب کو کائنات کے تمام انسانوں سے بے نیاز پایا ہے۔ یہ نور کی تعریف ہے، علی کو کسی اور کے دروازے پر نہیں دیکھا گیا، باقی ہر ایک کو علی کے دروازے پر دیکھا گیا۔ ہر ایک علی کے دروازے پر اعتراف کرتا تھا کہ مم معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ علی نور خدا ہے، اور خدا کا یہ نور، ان 14 کا نور اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی و کائنات، اس دھرتی اور جہان میں، اس دنیا تک منحصر نہیں ہے۔ اگر کوئی علی اور محمد و آل محمد کو اس زمین اور اس دنیا تک منحصر سمجھتا ہے تو یقیناً جہالت پر ہے، غلطی پر ہے۔ نام یہ اس عالم ناسوت میں اللہ نے ان 14 کے نور کا نازل ترین رتبہ بھیجا ہے۔ جس طرح سے قرآن کے خود قرآن مجید کے تعارف میں خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ پر درج ہے۔ اللہ نے فہم بشر کے لیے اسے لفظوں کے
لباس میں، لفظوں کے پیکر میں اس عالم میں انسانوں کے درمیان بھیجا تاکہ یہ قرآن انسانوں کے لیے لائق فہم بشر کے قابل بن جائے اور انسان سمجھ سکے. چونکہ ہم اپنی باتیں لفظوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں اور لفظوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، لیکن قرآن کا وجود اس عالم ناسوس میں منحصر نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ان 14 کے تعارف میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. یہ زمین اللہ نے ان 14 کو اس زمین کے لیے ہادی، رہبر، امام، معلم اور مرشد بنا کے بھیجا. اس سے بالاتر سماوات، سماوات سے مراد عالم ملکوت، پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، عالم نفس، عالم مثال، اور پھر بیت المعمور، آسمان چہارم، اور اس کے بعد پھر ملکوت اعلیٰ، اور پھر آسمان پنجم، ششم، ہفتم، پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا. ان 14 کو اللہ نے ہر مرتبے اور ہر مرحلے کے لیے معلم بنا کے بھیجا ہے. جس طرح سے یہ 14 ہمارے معلم ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے معلم ہیں. جس طرح سے ہمارے ہادی ہیں، اسی طرح سے اللہ نے فرشتوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح سے انبیاء کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے. سمجھنا ہے امام اہل سنت جناب سلیمان قندوزی حنفی نے اپنی مشہور کتاب جناب المودہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ آقا ختمی مرتبہ فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. جب غیر از خدا کچھ نہ تھا تب اللہ نے ان 14 کے نور کو خلق فرمایا. اور یہ 14 پہ ہم مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی تسبیح کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، راز و نیاز میں مصروف رہے. اگر کوئی وزن سمجھنا چاہتا ہے نوری سال کسے کہتے ہیں؟ ایک قمری سال ہے محرم و صفر پر، ایک شمسی سال ہے جنوری فروری جن میں 10 دنوں کا فرق ہے. نوری سال کی مساحت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو جو آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں نور کی مساحت بیان کی ہے، نوری سال کی مقدار کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، نور کی مساحت 1 سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ ساہیوال سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس ساہیوال آئیں، دوبارہ جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، سیبارہ جائیں، پھر لوٹ کر آئیں، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ، 7ویں مرتبہ، یہ 7 چکر پوری دنیا کے لگائیں گے کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں، 1 لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں. یہ نور کی رفتار ہے. اور کیا فرما رہے ہیں ختمی مرتبہ کہ اللہ نے جب ہم 14 کے انوار کو خلق کیا تو ہم مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی بندگی میں مصروف رہے، خدا کے ساتھ عبادت کرتے رہے، راز و نیاز میں مصروف رہے. یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی نے جناب المودہ میں لکھا کہ پھر پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا. اور جیسے ہی پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا اور اپنی تخلیق کے فوراً بعد جب فرشتوں کی نگاہ ہم 14 کے نور پر پڑی تو انہوں نے خیال کیا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، فَزَعَمُوا، انہوں نے خیال کیا شاید 14 ہمارے خالق ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ہی ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تو بلا فاصلہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی. پروردگار آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. اس کے بعد ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار معین کرے، باقی فرشتوں کا رئیس معین کرے. تو حق تعالی نے جبرائیل سے خطاب کیا اور فرمایا بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. یہ سن کر جبرائیل نے عرض کیا کہ انت و انا، تو ہے میں ہوں. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے بندگی کا سلیقہ تعلیم دیا.
کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے. کہا جبرائیل یوں کہو انتا رب الجلیل وانا عبدک الدلیل و اسمی جبریل. اور کہا کہ تو رب جلیل ہے میں تیرا عبد محض ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ میرا نام جبرائیل ہے. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا, شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا. انہوں نے ملائکہ کو اس طرح سے بندگی سکھائی, عبادت سکھائی, سجدہ تعلیم دیا, خدا سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے تہذیب سخن تعلیم دیا. یہ شرف ہے, یہ ملائکہ کی آخری حد بیت المعمور ہے. کوئی فرشتہ بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتا, یہاں تک کہ تمام فرشتوں کا سردار اور رئیس کون جبرائیل ختمی مرتبت کے ہمراہ اس عالم ناسوت سے جب سفر معراج شروع کیا, سارے مراحل طے کرتے کرتے جب جبرائیل امین بیت المعمور تک پہنچے اور پیغمبر یہاں سے آگے بڑھنے لگے تو محسوس کیا کہ جبرائیل رک گئے. استفسار کیا جبرائیل کیوں رک گئے؟ تو جبرائیل نے دست ادب جوڑ دی اور عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت امبلتن لحترکتو, اس سے آگے ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائے. یہاں سے آگے ختمی مرتبت نے یہ سفر تنہا طے کیا اور پھر کہاں پہنچے؟ تمام تر مراحل طے کرتے ہوئے عرش ہے, لوح ہے, قلم ہے, کرسی ہے. عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کسی جگہ کا نام نہیں ہے اور کرسی کسی زمان کا نام نہیں ہے. نا, منتہائے مکان کو عرش کہتے ہیں, منتہائے زمان کو کرسی کہتے ہیں. جہاں پر زمانے کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا ہے قرآن مجید نے, جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہا ہے قرآن مجید نے. عرش ہے, لوح ہے, قلم ہے, کرسی, ان سارے مدارس سے مابرا بالاتر پھر سدرۃ المنتہا جہاں پر کوئی مکان کا تصور نہیں, تمام زمان و مکان سے مابرا بالاتر. اور پھر خدا حقیقت محمدیہ سے متعلق فرماتا ہے 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ نجم آیت نمبر 8, 9, 10 ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین, ثم پھر دنا وہ قریب ہوا, فتدلا اور قریب ہوا. کون؟ مصطفیٰ. کس سے؟ خدا سے. کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین, تو ہو گیا قوس ایک کمان, قوسین دو کمانیں. یہاں تک کہ شب معراج مصطفیٰ خدا سے قریب ہوا. کتنا قریب؟ 2 کمانیں, قاب قوسین. لیکن پروردگار قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں. اگر پروردگار رک جاتا مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی. فرمایا او ادنا, یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم؟ کون بتائے؟ جبرائیل تو جا نہیں سکتا. اب یا خدا جانتا ہے, یا مصطفیٰ جانتا ہے, یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا. یہ 14 جس طرح سے ہمارے معلم ہیں, جیسے ہمارے امام ہیں, جیسے ہمارے مرشد ہیں, جیسے ہمارے رہبر ہیں, جیسے ہمارے ہادی ہیں, اسی طرح سے اللہ نے ان 14 کو ملائکہ پر امام قرار دیا. یہ 14 ملائکہ کے معلم ہیں. ملائکہ نے انہیں نہیں سکھایا, انہوں نے ملائکہ کو سکھایا ہے. ملائکہ پر اللہ نے ان کی تعظیم کو واجب قرار دیا. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے اور بیت المعمور آسمان چہارم جہاں پر پروردگار نے فرشتوں کو رکھا, جہاں پر پروردگار نے انبیاء کی ارواح کو رکھا, اور جہاں پر اللہ نے جنت کو رکھا ہے, جب ختمی مرتبہ بیت المعمور پہنچے آسمان چہارم ملکوت اعلیٰ تو فرشتوں نے خدا سے خواہش کی, کہنے لگے پروردگار ہماری خواہش ہے کہ ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کریں. اذن پروردگار عطا ہوا. فرشتوں نے صفیں بنائی اور پیغمبر اکرام اسلام فرشتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے اور تمام فرشتوں کے سر جھکے ہوئے اور ہر فرشتے کی زبان سے سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا شخص شریف ہے یا کمینہ ہے, کم ظرف ہے یا شریف ہے, تو اس کی شرافت کو جاننے کے لیے اس کے سامنے نام محمد اپنی زبان سے ادا کیا کرو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً جھک جائے تو سمجھو شریف ہے, اور اگر سر نہ جھکے تو سمجھو کم ظرف اور کمینہ ہے. ختمی مرتبہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر جھکے ہوئے سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہاں تک ایک فرشتے کے قریب سے گزرے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے, اور جس گلی سے یہ فرشتہ ایک مرتبہ گزر جائے ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند ہوتی ہے اور کئی دن تک گریے کی آواز بلند رہتی ہے. کون؟ اسرائیل. جیسے ہی پیغمبر آگے بڑھنے لگے اسرائیل نے دست ادب جوڑ دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے گا.
پیغمبر اسلام نے پوچھا اے اسرائیل اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی ابن ابی طالب کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ یہ علی کے محب کا مقام ہے، یہ علی کے محب کا شرف ہے، یہ علی کے محب کی عزت ہے کہ اللہ نے علی کے محب اور مومن کی موت اور قبض روح کو علی ابن ابی طالب کی اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اس کا راز کیا ہے پھر کبھی عرض کروں گا۔ یہ ملائکہ کے امام ہیں، یہ انبیاء کے امام ہیں، یہاں تک کہ ختمی مرتبت جب بیت المعمور پر پہنچے تو تمام انبیاء نے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سب نے خواہش کی پیغمبر اسلام سے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ نے اقامت کہی، آذان گئی، اقامت گئی، انبیاء نے صفیں درست کی، پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی، اور ہر نبی جب ختمی مرتبت کو مصافحہ کر رہا تھا تو ہر نبی کی زبان پر ایک جملہ تھا، یا رسول اللہ، جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات کیجئے گا تو ہمارا سلام پہنچائیے گا۔ یہ علی کی عزت ہے، علی نور خدا، نور خدا ہر ایک جس کا محتاج ہے، اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ علی ملائکہ کے معلم ہے، علی فرشتوں کے مشکل کشا ہیں، علی انبیاء کے مشکل کشا ہیں، یہاں تک کہ جب انبیاء کی بات کر رہا ہوں تو اب قرآن باقیوں کے لیے حجت قرار نہیں پا سکتا۔ اگر عیسائی ہے تو وہ قرآن کو نہیں مانے گا، اب میں عیسیٰ کی بات کروں، باقی انبیاء کی بات کروں، انبیاء ما سبق کی بات کروں، پھر تورات سے بات ہونی چاہیے، پھر انجیل سے بات ہونی چاہیے، پھر زبور سے بات ہونی چاہیے۔ تو انجیل متی کی یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں میں موجود ہے، اسے نکالیے اور سرچ کیجئے، انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت، اٹس اباؤٹ 3 o'clock Jesus cried out with loud shout ایلی 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 لما شبقتنی۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں کہ جب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے لے کر گئے آدھی رات میں ایک مرتبہ پھانسی دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے۔ لیکن یہ ایلی کون ہے؟ اس لیے کہ جس طرح سے عربی میں، فارسی میں، اردو زبان میں لفظ ایلی، جس طرح سے عربی، فارسی، اردو زبان میں لفظ علی مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں ایلی کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ عیسائی کہیں اس وقت جناب عیسیٰ اپنے خدا کو پکار رہے تھے، تو اب سنیے زبور کا حوالہ سنیے، جناب داؤد کیا کہتے ہیں کہ it is our duty to revere him whose name is ایلی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ لیکن جناب داؤد ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں جو لفظ ایلی آیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو اب جناب داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ this honorable personality is also called as حیدر، اس عزتدار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں۔ کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless، وہ حیدر کے جو بے سہاروں کا سہارا ہے، اس لائک لائن کہ جو شیر کی طرح دلیر ہے۔ اے جناب داؤد کوئی اور علامت بیان کیجئے، کہاں ایسی علامت کہ قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا، and is to be born in Kaaba، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کیجئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبقتنی، اور زبور میں جناب داؤد یہ فرما رہے ہیں to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو، تو پتہ یہ چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔
یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اس لیے صادق آل محمد نے اپنے صحابی ابو بصیر سے ارشاد فرمایا کہ من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، کہ جو شخص اپنے دل میں ہم 14 کی ولایت اور محبت کو محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ابو بصیر سمجھدار تھے، پوچھنے لگے فرزند رسول اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پہ چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے ماں میں تیرا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی لیے محسن نقوی کہتے ہیں کیا خوب کا ہے اتنا مختصر شعر لیکن کیا عالی ترین مفہوم، ایک مصرے میں سوال قائم کیا اور دوسرے مصرے میں خود جواب دے دیا کہ اگر کوئی علی کے دشمن کو رضی اللہ کہنا شروع کر دے اور اگر کوئی علی کے دشمنوں کا پرچار کرنا شروع کر دے تو پھر یہ لائق گفتگو نہیں ہے، لائق بحث نہیں ہے، لائق مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ اس سے کیا جائے جو غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر کوئی اس حد تک گر جائے کہ یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دے، اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ کہنا شروع کر دے، پھر یہ لائق گفتگو نہیں ہے۔ گفتگو وہاں نہیں کی جاتی ہے جہاں پر فنی خرابی ہو، گفتگو صرف وہاں کی جاتی ہے، گفتگو صرف وہاں کی جاتی ہے جہاں سامنے والا مخاطب وہ غلط فہمی کا شکار ہو۔ تو کیا خوب سوال قائم کیا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو؟ آپ نے شعر کا تو میں بھی ایک جو مختصر شعر عرض کر رہا ہوں شہید محسن نقوی کا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو؟ علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ اسی لیے یہ حدیث کے ساتھ جو جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کر کے ہم تک پہنچائیے، یہ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ 7 ہجری میں جنگ خیبر فتح ہوئی اور جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب پیغمبر لوٹ کر واپس مدینہ آئے تو پھر 4 سال میں اکثر پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جاؤ چوراہے میں جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب پہنچے تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ اس بات میں سارے ہلائے کہ ہاں ہے تو گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کہے کہ نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد میں آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ اس لیے ہم نے دیکھا یا علی مدد کہنا، اور بس 2 جملے اور عرض کروں، جناب عیسیٰ نے تورات میں انجیل میں یہ کہا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی میری مدد کو آئیے، اور ہم نے دیکھا زبور میں جناب داؤد یہ فرما رہے ہیں ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہم نے دیکھا تو یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور مومن اسے سلام کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان سے اس لیے جاری کر دیتا ہے تاکہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے، کسی مومن سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی منافق سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ان 14 کی ولایت، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ 14 نور خدا ہیں، ان کی ولایت حق تعالی کی ولایت کا ناگزیر تکملہ ہے، ناگزیر تتمہ ہے، جو امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے، جو 20 احادیث اس موضوع پر ہیں، جو پیغمبر اسلام فرماتے کہ ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ، علی کی ولایت خود خدا کی ولایت ہے۔ علی سے محبت رکھنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت رکھنا، اور اسے خود بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، امام علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں 200 ہجری میں ارشاد فرمایا جب مامون الرشید نے آپ کو ولایت عہدی کی دعوت دی اور آپ نے مدینے سے خراسان کا سفر کیا اور نیشاپور جب پہنچے بازار نیشاپور تو سرکاری سطح پر آپ کا استقبال کیا گیا اور ہزاروں لوگ، لکھا گیا تاریخوں میں کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے، اور جیسے امام پہنچے بڑے بڑے افاضل، جہاں تک کہ علماء اہل تسنن نے لکھا کہ 24,000 سے لے کر 28,000 قلمدان
محدث تاریخ لکھنے والے یہ بازار نیشاپور میں جمع تھے، اور ان سب کی موجودگی میں جیسے امام علی ابن مصر رضا بازار نیشاپور میں پہنچے تو متعدد سواریاں تھیں اور عماریوں کے آگے پردہ حائل تھا، اس لیے کہ امام کی جان کو خطرہ تھا، اور کچھ منافق تھے جو امام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اب حاضرین ہزاروں کی تعداد جو کئی دنوں سے اور کئی گھنٹوں سے مسلسل انتظار کر رہے تھے، اب نہیں معلوم کہ امام کون سی عماری میں سوار ہے، اس لیے کہ ہر عماری کے اوپر پردہ گرا ہوا۔ تو اب جیسے یہ سواریاں داخل ہوئی، ایک مرتبہ حاضرین کی طرف سے شور اٹھا، فرزند رسول رخ جمال سے پردہ ہٹائیے تاکہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ یہاں تک کہ ایک عماری کے آگے سے پردہ ہٹا اور جس کی نگاہ امام علی ابن مصر رضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، یہاں تک کہ گریے کی آوازیں بلند ہوئی، اور امام علی ابن مصر رضا نے اس عماری کے پردے کو گرا دیا۔ آگے چلے، دوبارہ مجمع سے شور اٹھا اور پھر اصرار ہوا، فرزند رسول اپنے رخ جمال کی زیارت تو عطا کر دی، اب کوئی حدیث بھی بیان کر دیجیے۔ ایک مرتبہ دوبارہ پردہ ہٹایا اور فرمایا، سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ وزن کریں گے، شاید ہم وزن نہ کر سکیں۔ اس محفل میں امام احمد ابن حنبل موجود ہیں جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں۔ آپ جا کر محققین سے پوچھیں، اہل تسنن کے 4 امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، مالک ابن انس اور امام احمد ابن حنبل، باقی 3 ائمہ کی مل کر وہ حیثیت تھی جو امام احمد ابن حنبل کی حیثیت ہے۔ 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، یہ خود بازار نیشاپور میں موجود ہیں۔ امام مسلم بن حجاج، امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی، ان کے استاد یحییٰ بن معین، اور 28,000 محدث موجود ہیں۔ خود احمد ابن حنبل یہ عظیم الشان محدث جنہوں نے امام علی ابن مصر رضا کی امامت کے وقت ان کی عمر 19.5 سال تھی، بازار نیشاپور میں ان کی عمر 36.5 سال تھی، امام کی شہادت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ یہ عظیم الشان محدث جو بازار نیشاپور میں موجود تھے، اس سلسلہ سند سے متعلق جو جملہ کہا کہ بازار نیشاپور میں علی ابن مصر رضا نے خود سے خدا تک جو خوبصورت اور پاکیزہ نام اپنی زبان پر جاری فرمایا، یہ سلسلۃ الذہب۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اب سینے میں سکت نہیں ہو، سفر درپیش ہے۔ ہر محدث کا سلسلۃ الذہب الگ ہے، جیسے ام المومنین عائشہ، اگر ام المومنین عائشہ سے 1000 محدث حدیث نقل کریں، دنیا حدیث میں اگر اہل حدیث برادران تشریف فرمائے، کسی محدث کی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے۔ عروہ بن زبیر سے آگے 1000 محدث حدیث نقل کریں، کسی محدث کی حدیث کو اہمیت نہیں دی جائے گی جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سے حدیث نقل کرے۔ یہ ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب ہے، اور یہ سلسلۃ الذہب امام علی ابن مصر رضا کا کہ خود سے خدا تک پہنچے، اس سلسلے سے متعلق وزن کیجئے گا۔ امام احمد ابن حنبل جو بازار نیشاپور میں موجود تھے، 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ، ان کی عمر 36.5 سال تھی۔ اس موقع پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ علی ابن مصر رضا نے بازار نیشاپور میں جو خوبصورت اور پاکیزہ اور نورانی نام اپنی زبان پر جاری کیے، اگر ان ناموں کو اسی ترتیب سے پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اب سمجھیے گا کہ اتنا بڑا سلسلہ سند کیوں بیان کر رہے ہیں۔
جب آپ سے حدیث کا مطالبہ کیا گیا تو حدیث بیان کریں، نہیں، بات اتنی بڑی کہنے جا رہے ہیں جس کے لیے امام نے اتنا عظیم الشان سلسلہ سند بیان کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے انسان موحد بن جاتا ہے، توحید پرست بن جاتا ہے۔ آئے سمجھیں بس آخری جملہ آیت نور کے تناظر میں، حقیقت توحید کیا ہے، روح توحید کیا ہے، کمال توحید کیا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نشاپور میں نصاب توحید کو بیان کیا، فرمایا سنو اللہ یہ فرما رہا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرمایا، پردہ گرا دیا، لیکن سامنے ساہیوال کے مومنین نہیں تھے، بلکہ کئی دنوں اور گھنٹوں سے انتظار کرنے والے وہ محدث، دانشور، علماء، سکولرز، فقہا سب جمع تھے۔ ایک مرتبہ اس سوچ میں پڑے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ الرضا اتنے بڑے سلسلے سند کو بیان نہ کرتے، یقیناً بات کچھ اور ہے۔ اس لیے جیسے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے پردہ گرایا، پھر سے سوال اٹھا، پھر سے اصرار اٹھا، آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول اپنی گفتگو کو مکمل کر دیجئے، اپنی بات کو مکمل کیجئے۔ ایک مرتبہ مسلسل اصرار پر تیسری مرتبہ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے پردہ ہٹایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا، جہنمی ہونے سے بچ گیا، نجات یافتہ ہوا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ ارکان ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ارکان توحید میں سے، شرائط توحید میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ اب سمجھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے، اللہ ہو کا ورد کرنے سے انسان موحد بن جاتا ہے، توحید پرست بن جاتا ہے۔ تو سنیں مصباح الہدایہ میں خمینی بت شکن نے، شمیم ولایت میں آیت اللہ جوادی عاملی نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے، بڑے بڑے فقہا، عرفاء، محدثین نے امام کے کلام کی تفسیر میں بیان کیا کہ علی ابن موسیٰ الرضا کیا بیان فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے، یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے۔ کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے اقرار، اظہار، اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کو کما حقہ تسلیم کرنا، یہ توحید کا کمال ہے۔ پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اللہ کا یا اللہ کے بعد ان 14 میں کسی ایک کا انکار، ان 14 میں سے کسی ایک کے ساتھ دشمنی، بغض، عداوت، یہ کفر ہے۔ کفر اور شرک کیا ہے؟ شرک ان 14 کے علاوہ کائنات کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ان کی مشیت خدا کی مشیت ہے۔ یہ امام صادق نے فرمایا اصول کافی میں، نحنو واللہ مشیت اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 مشیت خدا ہیں۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا۔ انہیں خود خدا نے اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا، مشیت کا دروازہ قرار دیا۔ ان 14 کی ولایت میں اور اللہ کی ولایت میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک کے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے ولی نہیں بنایا، اور ان 14 کو پروردگار نے اپنے فضل سے ولی بنایا۔ ان 14 کی ولایت حق تعالیٰ کی ولایت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے طلب کرنا۔ یہ 14 اللہ کی مشیت کا ظرف ہے،
اگر کسی کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو جائے روز عاشور، جب حر ابن یزید الریاحی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں گئے اور دست ادب جوڑ کر عرض کیا، فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ چاہے تلاش کریں 56 کتابیں مقتل کی، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المحموم، اللہوف، کوئی اور ہوتا کہتا اچھا میں تمہاری دعا کروں گا، امید دلاتا، لیکن یہ حسین ہے، اللہ کی مشیت کا ظرف، خود ارادہ خدا، خود مشیت خدا، جیسی حر نے بارگاہ حسینی میں عرض کیا، فرزند رسول کیا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین ارادہ خدا، حسین مشیت خدا، حسین رضا خدا، یہ 14 خود خدا کی رضا ہے، یہ 14 خود خدا کی مشیت ہے، یہ 14 خود خدا کا ارادہ ہے۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا، اس لیے کہ خدا نے معین کیا، آپ کی مرضی کہیے یا اللہ مدد، اگر جی چاہتے ہیں نبی سے مانگے کہیے یا نبی مدد، اگر جی چاہ رہے علی سے مانگے کہیے یا علی مدد، اگر کسی کا جی چاہتے ہیں وہ امام زمانہ سے مانگے کہیے یا مہدی مدد، جس سے بھی مدد مانگے مدد مل جائے گی، اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، سیدہ سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی، جس سے بھی مدد مانگے گا مدد مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ پروردگار شرمندہ ہوں، سینے میں سکت نہیں تو وقت میں گنجائش بھی نہیں تھی، سفر درپیش ہے، وہ یہیں پر رک رہا ہوں۔ علی کائنات کی مشکل کشا ہے، علی انبیاء کی مشکل کشا ہے، علی ملائکہ کی مشکل کشا ہے، اور 19 رمضان المبارک سحر میں امیر المومنین کے سر اقدس کو شگافتہ کیا گیا۔ 19 کا دن گزرا اور پھر 19 اور 20 کی درمیانی شب آئی، پھر 20 رمضان المبارک کا دن گزرا اور 20 اور 21 کی درمیانی شب آئی، شب شہادت امیر المومنین۔ اور سحر سے کچھ پہلے امیر المومنین نے اپنی اولاد کو وصیتیں فرمانا شروع کی۔ امام حسن کو وصیت فرمائی، امام حسین کو وصیت فرمائی، ازواج کو، ام البنین کو، باقی بیویوں کو وصیت فرمائی، اور سب سے آخر میں اپنی شیر دل بیٹی عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا کو قریب بلایا، اور کائنات انسانی کے سب سے بڑے خطیب امیر المومنین علی ابن ابی طالب وارث منبر سنونی اب آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ علی کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے، پھر اشارہ کیا بیٹی زینب اور قریب آ جائے، یہاں تک کہ کہا اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آئے، اور پھر کچھ وصیتیں فرمائی جس پاس ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، جس کے بعد مولا متقیان کی شہادت ہو گئی، اور پھر 20 سال گزر گئے، 40 ہجری میں حضرت کی شہادت ہو، اور پھر 20 سال گزر گئے، پھر 61 ہجری کربلا، پھر کوفہ، پھر شام، مسلسل 19 دن کا سفر کیا بی بی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر 3 دن آپ کو شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا،
15 आज़ानें सुनी, बाजारों को सजाया जा रहा था, दरबारों को सजाया जा रहा था। फिर अली की शेर दिल बेटी को बाकी असीरों के साथ बाजारों से गुजारा गया। इतने सख्त मनाजिर हैं कि वो मसाइब मैंने आज तक नहीं पढ़े। गलियों से गुजारा गया और घरों की छतों से पत्थरों की बारिश कर दी गई। कितने पत्थर मारे गए। एक सहाबी रसूल जिनका ताल्लुक शाम से था, जिनका नाम है साद इब्ने साल अस्साइदी, ये इस वक्त कूफा में शाम में मौजूद नहीं थे। वो कुछ महीनों के बाद जब वापस आए तो इन्होंने जब शाम की गलियों की दीवारों को देखा, पूछा अहले शाम, क्या अब तुम जानवरों को गलियों में ज़िबा करते हो? कहा नहीं, गलियों में तो ज़िबा नहीं करते। कहा फिर ये दीवारों पर खून कैसा है? का सहाबी रसूल इन गलियों में किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया गया, बल्कि इन गलियों से मोहम्मद और अली की बेटियों को गुजारा गया। इतने पत्थर मारे गए कि सानिए ज़हरा के लिए चलना मुश्किल हो गया। मैंने पढ़ा है सानिए ज़हरा कोहनियों के बल चली, लेकिन रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। यहां तक कि सारे सफर में पहली मर्तबा अली की शेर दिल बेटी इस्मत सुगरा अकीले बनी हाशिम सानिए ज़हरा एक मकाम पर रुकी। ये कौन सा मकाम है? ये यजीद के दरबार का दरवाजा। सानिए ज़हरा जब यहां पहुंची तो जमीन पर बैठ गई। जैसे बीबी जमीन पर बैठी, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, पूछा फूफी अम्मा घबरा गई, परेशान है? फरमाया नहीं सज्जाद मैं घबराई नहीं। कब फूफी अम्मा फिर क्यों बैठ गई हैं? कहा सुनो सैयद सज्जाद, आज से 20 साल पहले 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सरे अक़दस पर ज़र्ब लगी थी और शबे शहादत जब सबसे आखिर में मेरे बाबा ने मुझे अपने करीब बुलाया था तो मेरे कान में कुछ वसीयत फरमाई थी। फिर मेरे बाबा की शहादत हो गई थी। फिर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन मुझसे पूछती थी, ए सानिए ज़हरा, वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपके कान में क्या कहा था? कहा बेटा सज्जाद, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, आज जिंदगी में पहली मर्तबा आपको बताने लगी। मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा था, ए बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। ऐ बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं अली वादा करता हूं, मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। कायनात के मुश्किल कुशा अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी बेटी ज़ैनब के साथ वादा किया, मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। कहा सैयद सज्जाद, मैं घबराई नहीं, मैं परेशान नहीं, मैं अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूं। यहां तक के कुछ लम्हे गुजरे थे और सानिए ज़हरा ये कहते हुए उठकर खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अबदा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। इसके बाद बीबी यजीद के दरबार में दाखिल हुई। मैं दस्ते अदब जोड़कर ये खुद बारगाह अमीरुल मोमिनीन में सवाल करता हूं, आपने किसी और मरहले के लिए ऐसा वादा नहीं फरमाया। इमाम हुसैन की शहादत खुद कयामत का मरहला था, अली अकबर की शहादत खुद कयामत का मरहला था। इस सारे सफर का एक एक लम्हा कयामत का था। किसी और मरहले के लिए ऐसा वादा नहीं किया। क्यों यजीद के दरबार के दरवाजे के इस मरहले पर फरमाया कि मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। बस अब तफसीली मसाइब सुनेंगे। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। जब सैयदा ज़हरा की शहादत हुई और गुस्ल कफन के बाद मौला मुत्तकिया ने बारी बारी बच्चों से फरमाया था। सबसे पहले हसन से कहा था, बेटा हसन आए, आकर आखिरी मर्तबा अपनी माँ फातिमा के चेहरे की जियारत कर। इसके बाद इमाम हुसैन को बुलाया था, तफसीली रिवायत। फिर इमाम हुसैन ने अपनी मादर गिरामी के चेहरे की जियारत की। फिर जनाब फिजा से कहा, जनाब फिजा जाए मेरी बेटी ज़ैनब से कहिए उनकी माँ फातिमा का जनाजा लेके जा रहे। आकर आखिरी मर्तबा अपनी माँ फातिमा के चेहरे की जियारत कर। सुनेंगे ये बात सुनकर सानिए ज़हरा ने, ज़ैनब कुबरा ने जनाब फिजा को क्या जवाब दिया था।
کہا تھا اما فضا پہلے بابا سے کہیے وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائے، پہلے بابا سے کہیے وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائے، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گا مبادا گریہ کرتے ہوئے میرے سر سے ردا سرک جائے تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ گریہ اس لیے اور علی اس لیے وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے۔